رمضان کی ایک شام میں نے سڑک پر کھڑے ایک خواجہ سرا سے کہا، میرے پاس تمہارے لیے راشن اور جوتے ہیں، مگر اگلا جملہ جو اس نے کہا اس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ ہم گناہگار سہی، بے دین نہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ افطار کے بعد میرے دروازے پر پوری انجمن کھڑی تھی، اور کیوں ایک اجنبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بیٹا کہا؟ یہ کہانی ہے اعتماد کی، یہ کہانی ہے انسانیت کی، اور یہ کہانی ہے اس سچ کی جسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، شاید آج آپ کی سوچ بدل جائے۔ کہانی کا عنوان ہے بجلی۔ رمضان کی 15ویں شام تھی، افطار میں ابھی کوئی 2 گھنٹے باقی تھے۔ سورج کی تپش ختم ہو چکی تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سی تھکن گھلی ہوئی تھی۔ بازاروں میں رش تھا، مگر اس رش کے بیچ کچھ چہرے ایسے بھی تھے جو کسی بھیڑ کا حصہ نہیں ہوتے، صرف گزر جاتے ہیں۔ میں نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی۔ سامنے فٹ پاتھ پر وہ کھڑی تھی، چمکدار لباس، مگر چہرے پر کوئی چمک نہیں۔ ہونٹوں پر سرخی تھی، مگر آنکھوں کے نیچے نیند اور تھکن کی سیاہی۔ وہ تالیاں بجا بجا کر گزرنے والوں کو مخاطب کر رہی تھی۔ کچھ لوگ نظریں چرا کر نکل گئے، کچھ نے طنزیہ مسکراہٹ سے صرف اس پر ایک نظر ڈالی، اور کچھ نے ایسے دیکھا جیسے وہ انسان نہیں، کوئی تماشا ہو۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پتہ نہیں کیوں، مگر دل میں خیال آیا، رمضان میں سب کچھ بدل جاتا ہے، یقیناً رویے بھی بدلنے چاہیے۔ میں نے گاڑی سے اتر کر اس کے قریب جا کر کہا، میرے پاس آپ کے لیے کچھ جوتے ہیں اور راشن بھی ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو دے دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، پھر اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ہائے، یہ کیا بات ہوئی؟ مدد کے بہانے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں طنز کم، خوف زیادہ تھا۔ مجھے اندازہ ہوا شاید اس نے زندگی میں زیادہ دھوکے دیکھے ہیں۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اچھا، اگر ایسا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ میں رمضان میں صرف صوفیانہ کلام سنتا ہوں۔ اگر تم ان پر کوئی پاکیزہ سا رقص پیش کرو تو کتنے پیسے لوگی؟ اس نے زور سے تالی بجائی۔ توبہ توبہ، رمضان میں رقص؟ سیدھا جہنم میں بھیجنا ہے کیا؟ میں نے رقص کرنا ہے، نہ آپ کی مدد چاہیے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں اس کے جواب پر چونک گیا۔ میں نے سوچا تھا شاید وہ پیسوں کے لیے مان جائے گی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ رمضان ہے صاحب، ہم گناہگار سہی مگر بے دین نہیں۔ یہ جملہ میرے سینے میں اتر گیا۔ میں نے فوراً لہجہ بدلا، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ نہ آئیں، میں آپ کے لیے جوتے اور راشن راشد دکاندار کو دے دوں گا، آپ جا کر لے لینا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر 3 تالیاں بجائیں۔ یہ ٹھیک ہے، کل جا کر تمہارا ایمان دیکھ لوں گی، باقی یقین ذرا بھی نہیں۔ میں مسکرا دیا۔ اگلے دن میں نے محلے کے پرانے دکاندار راشد کو فون کیا، راشد بھائی، کل ایک مہمان آئیں گی، آپ انہیں راشن دے دیجئے گا۔ راشد ہنسا، نام کیا ہے؟ میں نے کہا، بجلی۔ وہ بولا، او ہو، نام تو خوب ہے۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ اگلے دن دوپہر کو راشد کا فون آیا، یار یہاں بجلی تو نہیں آئی، مگر ایک سفید داڑھی والے بزرگ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں راشن لینے آیا ہوں۔ میں چونک گیا۔ کیا نام بتایا؟ کہتے ہیں میں بجلی کا والد ہوں۔ میرا دل عجیب سا دھڑکا۔ راشن ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اگلے دن شام کو میں اسی سڑک سے گزر رہا تھا، وہ دوبارہ وہیں کھڑی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، میری ایمانداری کا یقین ہو گیا؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میرے والد نے آپ کو بہت دعائیں دی ہیں۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر اصل مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، جب چاہو میرے گھر آ کر اپنے جوتے لے لینا۔ اس نے کہا، ایڈریس دو۔ میں نے دے دیا، اور پھر
افطار کے بعد دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑی تھی، اکیلی نہیں، پورا گروپ، رنگ برنگے کپڑے، میک اپ، اونچی آوازیں، مگر آج ان کی آوازوں میں شوخی نہیں، کوئی اور چیز تھی، جیسے برسوں کا بوجھ۔ وہ اندر آ گئیں، بیٹھک میں سب بیٹھ گئیں۔ پہلے تو کہے لگے، رسمی باتیں ہوئیں، پھر اچانک فضا بدل گئی۔ ایک قدر پختہ عمر کے خواجہ سرا نے بات شروع کی، صاحب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بولتی گئی، پیدا ہوتے ہیں تو ماں ہمیں سینے سے لگا لیتی ہے، پھر معاشرہ ہمیں اس کے سینے سے چھین لیتا ہے۔ ایک اور نے کہا، ہماری پیدائش پر گھر میں خوشی نہیں، شرمندگی ہوتی ہے۔ تیسری نے ہنس کر کہا، ہمیں تو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ تم غلطی ہو۔ میں سن رہا تھا، دل پر جیسے کوئی بوجھ رکھا جا رہا ہو۔ وہ کہانیاں سناتی رہیں، کسی کو باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، کسی کو بھائی نے مارا تھا، کسی کو محلے والوں نے پتھر مارے تھے۔ ایک نے آہستہ سے کہا، ہم نہ مرد ہیں نہ عورت، ہم صرف تنہا ہیں۔ میں نے محسوس کیا سسپینس، سنسنی، ڈرامہ سب ختم ہو چکا تھا، باقی صرف انسان تھے۔ میں جوتے لے آیا، ایک ایک کر کے سب کو دینے لگا۔ وہ پختہ عمر والی خواجہ سرا آخر میں بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جوتے اس کے پاؤں میں پہنائے۔ اس کا پاؤں کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا سی گئی۔ خود کو سنبھالنے کے لیے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ لمس عجیب تھا، نہ عورت کا نہ مرد کا، بس ایک انسان کا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ آہستہ سے بولی، بیٹا اللہ تمہیں عزت دے۔ بیٹا، یہ لفظ میرے اندر گونجتا رہا۔ کمرے میں موجود سب خاموش تھے۔ بجلی نے کہا، آپ جانتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے پوچھا، کس چیز کی؟ وہ بولی، اعتماد کی۔ کوئی ہم پر یقین نہیں کرتا۔ سب سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دیں گے۔ میں نے کہا، اور تمہیں لوگوں پر یقین ہے؟ وہ مسکرا دی، نہیں تھا، آج تھوڑا سا ہو گیا ہے۔ محلے میں آذان کی آواز گونجی، ہم سب خاموش ہو گئے۔ افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ جوریں آگے بڑھائیں، سب نے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے پہلی بار دیکھا، ان کے ہاتھوں میں دعائیں بھی تھیں۔ افطار کے بعد وہ جانے لگے۔ دروازے پر رکتے ہوئے بجلی نے کہا، صاحب کل میں آپ کو کچھ دکھانے آؤں گی۔ میں نے پوچھا، کیا؟ وہ مسکرا کر بولی، میرا اصل نام۔ اگلے دن وہ اکیلی آئی، سادہ کپڑوں میں، بغیر میک اپ۔ میں نے پہچاننے میں چند لمحے لیے۔ وہ بولی، میرا نام نصیرہ ہے۔ بجلی تو لوگوں نے رکھا تھا۔ میں چونک گیا، نصیرہ؟ میں پڑھنا چاہتی تھی مگر سکول سے نکال دیا گیا۔ میں درزی بننا چاہتی تھی مگر استاد نے شاگرد نہیں بنایا۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی راکھ تھی۔ میں نے پوچھا، اب کیا چاہتی ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، صرف اتنا کہ کوئی مجھے انسان کہہ دے۔ میں خاموش ہو گیا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں سلائی مشین دلوا سکتا ہوں، کام شروع کرو۔ وہ حیران رہ گئی، سچ؟ ہاں مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ رمضان میں رقص نہیں۔ وہ زور سے ہنس پڑی، پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ توبہ توبہ، رمضان میں رقص؟ ہم دونوں ہنس دیے۔ چند ماہ بعد محلے کے ایک کونے میں چھوٹی سی دکان تھی۔ بورڈ پر لکھا تھا، نصیرہ ٹیلر۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا۔
वो सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। चेहरे पर सुकून था। कोई ताली नहीं, कोई तंज नहीं, सिर्फ मेहनत। उसने मुझे देखा, खड़ी हुई, हाथ हिलाया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, कभी कभी सनसनीखेज कहानियों का इंजाम शोर में नहीं, खामोशी में होता है। और उस दिन मुझे यकीन हुआ, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये किसी के दिल में उम्मीद जगाने का नाम भी है। और शायद बिजली पहली बार वाकई रोशनी बन गई थी। मोहतरम नाज़रीन, हम अक्सर लोगों को उनके लिबास, आवाज़ या शनाख्त से पहचान लेते हैं, मगर उनके दिल नहीं देखते। रमज़ान हमें सिर्फ भूखा रहना नहीं सिखाता, ये हमें दिल नरम करना भी सिखाता है। वो तबका जिसे हम मजाक समझते हैं, वो भी किसी की माँ की दुआ, किसी बाप की उम्मीद और अपने रब की मखलूक है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो खुद से एक सवाल ज़रूर कीजिएगा, हम कितनी बार इंसान को सिर्फ इंसान समझते हैं। अगर आपको लगता है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेर किसी के दिल की दीवार गिरा दे। और याद रखें, रोशनी हमेशा वहाँ से आती है जहाँ हम अंधेरा समझते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों के साथ सलामत रहें। आपका बहुत शुक्रिया।